اپنے اعمال کے بارے میں چوکنا رہنے، فکر مند رہنے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس مجلس میں ایک عقیدے کے ساتھ اس کے متعلق بات بیان کرنا مقصد ہے۔ عقیدہ ہے ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے مولا سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سوائے ان کے جو مسلمان نہیں ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے وہی مسلمان ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور ایسے آخری جس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں، ایسے آخری نبی ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات آخر کہا جاتا ہے تو آخر کے بعد بھی کچھ امکان ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے انا خاتم النبیین یہ کہہ کر بات ختم نہیں کر دی، لا نبی بعدی بھی کہہ دیا، کیونکہ یہ تکملہ ہے۔ جیسے توحید میں اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، دو چیزوں سے توحید مکمل ہوتی ہے۔ ایک اللہ کو ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ماننا، دوسرے اس کے ساتھ کوئی شریک ہونے کا انکار کرنا۔ جب تک دو چیزوں کو جمع نہیں کرو گے توحید مکمل نہیں۔ توحید کی تکمیل کے لیے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ اس کے شریک نہ ہونے کا بھی اقرار ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ ایک بات ہو گئی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، یہ ایک بات ہو گئی، پوری بھی ہو گئی، لیکن اس پہ ختم نہیں ہوتی توحید۔ لا شریک لہ اس کے بعد ہے وحدہ لا شریک لہ۔ جب تک وحدہ پر لا شریک لہ کا اضافہ نہیں کریں گے وحدہ کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک خاتم النبیین پر لا نبی بعدی نہیں بڑھاؤ گے خاتم النبیین کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ورنہ تو بھائی بہت سے گمراہ فرقے ہیں، ان سب کا کہنا یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ہیں گمراہ۔ یہاں تک کہ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، بلکہ مرزا کی ایک کتاب بھی ہے خاتم النبیین کے نام سے، مرزا غلام احمد، منحوس ہے، اللہ نے مومن بنایا تھا مگر مرتد ہو گیا۔ اس کی کتاب ہے خاتم النبیین کے نام سے۔ چند بسویشور ایک گزرا ہے حیدرآباد میں، حیدرآباد کی سرزمین میں، وہ بھی مسلمان تھا مگر مرتد ہو گیا، خود ہی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے ابا نے اس کا نام بہت اچھا رکھا، حضرت ابو بکر کا نام رکھا، اس کا نام صدیق حسین رکھا اس کے ابا نے، لیکن وہ صدیق حسین کے بجائے خود ہی نبی بننے کے چکر میں پڑ گیا۔ لیکن بد نصیبی ہو تو کیا کر سکتے، قسمت کی بد نصیبی کو سیاد کیا کرے۔ اگر اللہ نے بد نصیب بنا دیا ہے تو ایسے ہی حالات پیش آتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔
اس کا نام صدیق حسین تھا. اس کی انجمن کا نام دیندار انجمن ہے. دیندار انجمن نام اس واسطے ہے کہ وہ بھی وہی آنے کا دعویٰ کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اے دیندار کہہ کر پکارا، تو اس لیے اس نے اپنا لقب دیندار رکھ لیا، اور اسی وجہ سے اپنی انجمن کا نام دیندار انجمن رکھا. یہ آصف نگر میں، وجے نگر کے بعد مہدی پٹنم سے پہلے درمیان میں جو آصف نگر ہے، اس آصف نگر میں ایک بڑی باؤنڈری ہے جس کا وجے نگر کی طرف ایک گیٹ ہے اور ایک گیٹ جو ہے مہدی پٹنم کی طرف ہے. مراد نگر کی طرف ایک گیٹ ہے اور وجے نگر کی طرف ایک گیٹ ہے. ایک طرف کی گیٹ پر لکھا ہوا ہے خانقاہ سرور عالم، اور دوسری طرف کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے جگت گرو آشرم. آشرم خانقاہ ہی کو کہتے ہیں، جگت گرو سرور عالم ہی کو کہتے ہیں. تو ایک طرف اردو میں لکھا ہوا ہے خانقاہ سرور عالم، ایک گیٹ پہ جگت گرو آشرم لکھا ہوا ہے. دو زبانوں میں، یعنی کنڑا میں اور ہندی میں، دونوں میں، اردو میں. اس لیے ہے کہ بہت سے کرناٹک کے لنگایت قوم کے لوگ بھی اس پر ایمان لائے تھے، اور بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوئے تھے اس کے. تو اس لیے دونوں کے واسطے دونوں زبانوں کا استعمال کرتا تھا. ایک نواب صاحب تھے حیدرآباد میں، ان نواب صاحب نے آصف نگر کی زمین، ایک باغ تھا ان کا، وہ باغ انہوں نے گفٹ کر دیا تھا، اس کو نبی مان کر اس کو دے دیا تھا. تو اس نے وہاں پر اپنے لوگوں کو بسایا، اپنی خانقاہ بنائی، اپنا انجمن بنایا. اس کے اندر ایک مسجد، کیا ان لوگوں کی عبادت گاہ ہے مسجد کے نام سے. اس میں 200 مکانات ہیں جو وقف ہیں اسی انجمن کو. اب وہ ناکافی ہو گئے تو حکیم پیٹ میں یہاں وہاں کئی جگہوں پر بس گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں. یعنی کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پگڑی باندھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی سی داڑھی، بے ہنگم قسم کی بے ڈھنگی سی داڑھی ہوتی ہے، اور زلف میں لٹے بنائے ہوئے ہوتے ہیں سر کے بالوں میں. وہ لٹے اس لیے بناتے ہیں کہ اسی کو مقام محمود سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بنا کے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ شخص بھی خاتم النبیین نام کی کتاب لکھا ہے. حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتا تھا، لیکن کیا اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ خاتم النبیین کے بعد لا نبی آبادی کو نہیں مانتا، خاتم النبیین تک مانتا ہے بس. تو جیسے اللہ وحدہ تک مانے، لا شریک لہ نہ مانے تو توحید کامل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی خاتم النبیین مانے مگر لا نبی آبادی نہ مانے تو اس کی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی آخری نبی مانتے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں سب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، لیکن چور راستے سے آپ کی نبوت میں داخل ہوتے ہیں، گھستے ہیں. ایسے چور راستے بنائے ہیں، اس سے گھستے ہیں آپ کی نبوت میں. اب گھس کر اپنے کو بھی نبوت کا حصے دار بنانا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ بھی مسلمان نہیں. وہی مسلمان ہے جو آپ کو ایسا آخری مانے ہیں جس کے بعد کسی اور ہادی اور رہبر اور رہنما کا وجود تسلیم نہ کرے نبوت کے اعتبار سے. ہاں، امتی ہدایت دینے والے بے شمار ہیں، رہیں گے، قیامت تک رہیں. امت ان کا راستہ دکھاتی رہے گی، ان کا راستہ دکھائے گی، اپنی طرف نہیں بلائے گا. کوئی بھی اپنی طرف نہیں بلائے گا. جو بھی امتی ہادی اور رہبر اور رہنما اور مرشد جو بھی اس کا نام ہو، قرآن میں سب الفاظ استعمال ہوئے، وہ سب کے سب
نبی کا راستہ دکھانے کے لیے کھڑے ہیں. اگر کوئی نبی کے بجائے اپنا راستہ دکھاتا ہے تو وہ ہٹ گیا راستہ سے، وہ منحرف ہو گیا. اس کا راستہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو، اس کا راستہ سننا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا ہے. جو اپنا راستہ دکھا رہا ہو اسی کا راستہ دیکھنا ہے، جو نبی کا راستہ دکھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہو اور پھر نبی سے اللہ تک پہنچ رہے ہو. یہی دو چیزیں ہیں بس، دنیا میں نبی اور کائنات میں، دنیا اور آخرت میں اللہ. نبی کے ذریعے خدا تک پہنچنا اور کوئی راستہ نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ جو میں لے کے آیا ہوں، جو میں دکھایا ہوں 1.25 لاکھ صحابہ کو، یہی راستہ صراط مستقیم ہے. یعنی کتاب و سنت کا راستہ، قرآن حدیث کا راستہ، یہی راستہ صراط مستقیم ہے. اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہر وہ شخص قیامت تک بلائے گا جو میرا متبع ہے. کبھی زیادتی نہیں کرے گا، کتر بیونت نہیں کرے گا، بڑھائے گا گھٹائے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا. بس میرا اتباع کرنے والا ہے، میرے راستے پہ بلائے گا، میری طرف بلائے گا. جو داعی شریعت محمدیہ کا داعی ہے وہ حق پر ہے، ہم اس کی بات مان سکتے ہیں. اور جو داعی شریعت محمدیہ پر نہیں ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور ملاتا ہے تو وہ باطل ہے، وہ خود گمراہ ہے. ہم اس کی بات نہیں سن سکتے، ہم اس کے راستے پہ چلیں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے خاتم النبیین ماننے کا دعویٰ کرنے والے حق پر ہیں، کوئی ضروری نہیں. لا نبی بعدی کو بھی ماننے والے حق پر ہیں. ایسا آخری جس کے بعد امکان ختم ہو گیا کسی اور کے نبی بننے کا. حضرت علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا ہی نہیں کوئی. اگر ہوتا، اگر تو صرف فرض کرنے کے لیے کہتے ہیں، فرض کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ لو ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. جب اپنے معبود کی عبادت کریں گے، معبود کے بیٹے کی بھی کریں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن چونکہ رحمان اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں. یہودی رکھتے ہیں، عیسائی رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کرسچنوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن نے کہا دونوں جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی بیوی ہی نہیں، اور بیوی کوئی بھی نہیں مانتا. جتنے لوگ اللہ کے بیٹے مان رہے ہیں کوئی بھی اللہ کی بیوی نہیں مانتا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. مشرکین کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سب بیٹے بیٹیاں ہی، بیوی کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. اس لیے اللہ نے دو ٹوک بات کہہ دی.
انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے ہو گئی اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب مشرکین کو دو ٹوک جواب دیا اور ان سے فرمایا اللہ رب العزت نے تم لوگوں کا بھی عجیب انصاف ہے، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، تو تم خود جھوٹے مکار ہو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہر گڑبڑ کرنے والے کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ سنبھل نہ پائے، وہ ایسی پکڑ کرتا ہے۔ دو ٹوک جواب قرآن میں موجود ہے، اسی لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے، اس سے حق الگ ہو جاتا ہے، باطل الگ ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص بھی یہاں سے گیا اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کی صحبت میں 10 برس رہا۔ یہ صدیق دیندار جا کے وہاں رہا اور اس کی صحبت میں رہ کر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مرزا جی کے 10,000 صفحات کا مطالعہ کر کے قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ یعنی ایک جھوٹے کی کتابیں پڑھ کے اس نے حقیقت سمجھا ہے، قرآن کی حقیقت، ایمان کی حقیقت اس کو مرزا کی کتابوں میں سمجھ میں آئی۔ وہاں سے آیا، حیدرآباد آنے کے بعد خود ہی نبی بن بیٹھا، ایک کتاب لکھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں دنیا میں اس وقت جتنے مذاہب تھے، ہر مذہب کے بزرگوں کی کتابوں میں نبی کے آنے کی پیشین گوئی نکال کے جمع کیا اس نے۔ اس کے لیے پورے ہندوستان کا سفر کیا، پرانی پرانی مندروں میں جا کر قدیم قدیم کتبے نکال کر اس میں سے حضور کے آنے کی خوشخبری نکال کے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ عیسائیوں کی کتابوں سے، یہودیوں کی کتابوں سے، تمام مذاہب سے، جین، بدھسٹ، سکھ، ہر مذہب کے پیشواؤں نے جو حضور کی خوشخبری دی تھی، ان سب چیزوں کو اس نے جمع کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ تو بڑا اچھا کام کیا، تاریخی کارنامہ ہے اس کا۔ یہ شاید ہی کسی نے اتنی محنت کر کے اتنا بڑا کام کیا ہو۔ لیکن بدنصیبی جب آدمی پہ طاری ہوتی ہے، جب یہ کتاب پوری ہو گئی، چھپ گئی، تو موصوف کا دل چلبلایا تو کہنے لگے کہ وہ سرور عالم میں ہی ہوں، وہ جس کی پیشین گوئی ہر مذہب میں تھی، وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ چنانچہ لنگایت قوم چند بسویشور کی منتظر ہے، ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئی ہے۔ کنڑی زبان میں بسویشور تو خیر اوتار کا نام ہے، اور چند بڑا بسویشور آنے والا ہے، سب سے بڑا، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ موصوف کہنے لگے وہ بسویشور میں ہی ہوں۔ مسلمانوں کو کہا کہ سرور عالم میں ہی ہوں، اور ہندوؤں سے کہا کہ چند بسویشور میں ہی ہوں، اور اب بھی موصوف کا خطاب وہی ہے، چند بسویشور، یہی ان کا خطاب ہے۔ اپنا نام رکھ لیا۔ نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بمبئی میں ایک لنگایت لیڈر نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ ہمارا اوتار دوسرے مذہب میں کیسے آئے گا، لہذا اس کی سرزنش کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ ہر مرحلے سے گزرتے ہیں جھوٹے لوگ، بڑے مجاہدے کرتے ہیں۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ جب خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی کتنے بھی دعوے کرے ذلیل رسوائی ہوگا، عزت نہیں پا سکتا۔ جب زمین ملی آصف نگر کی تو بہت خوش ہو کر کہنے لگا، اس وقت تک 1300 سال ہوئے تھے، اب 1400 سال ہو گئے۔ اس وقت تک 1300 سال گزر کر 14ویں صدی چل رہی تھی۔ تو اس نے اعلان کیا
کہ ہر 1300 سال کے بعد نبی دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 1300 سال گزر گئے ہیں، تو ان کو بھی دوبارہ آنا چاہیے، چنانچہ وہ میری شکل میں دوبارہ آ گئے ہیں۔ اور بڑی ڈھٹائی سے کہا، آج سے 1300 سال پہلے مکے کے پہاڑوں سے جو صدا گونجی تھی، وہی دوبارہ 1300 سال کے بعد آصف نگر سے گونج رہی ہے۔ یعنی وہ جو دعوت نبی نے غار حرا سے نکل کے دی تھی، وہی دعوت دوبارہ لے کے میں آیا ہوں۔ تو خیر اس کی بدقسمتی تھی، مگر یہ میں آپ کو مثال اس لیے دیا، ایسے لوگ بھی حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں، تو کیا ان کے خاتم النبیین کہنے کا اعتبار ہوگا؟ خود نبی بن گئے ہیں، پھر بھی آپ کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی مرزا کا حال ہے کہ وہ بھی خود نبی بن گیا ہے، بلکہ ایک موقع پہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جنم لیے ہیں میری شکل میں، اور پہلے جتنے طاقتور تھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بن کے اب آئے ہیں۔ پھر بھی کہتا ہے کہ میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں۔ تو بھائی ایسا آخری ماننے کا کوئی اعتبار نہیں، لا نبی یا بعدی کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یعنی شریعت لے کر، دین و دعوت لے کر کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو 35 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے یہودیوں کی دشمنی سے بچانے کے واسطے، وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نزول ہوگا۔ رفع ہوا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، رفع ہوا ہے، اب نزول ہوگا ان کا۔ اور وہ پلر والے کو صحیح کرو، ذرا آگے بٹ کے بیٹھو، دوپہر میں بھی یہی کر رہے تھے تم، ابھی بھی یہی کر رہے ہو۔ میں ایک عقیدہ سمجھا رہا ہوں، کچھ پتہ تو ہے ہی نہیں مسلمانوں کو اپنے دین کا، کہیں موقع مل رہا ہے تو سن لو نا بابا، سن لو، کام آ جائے گا۔ لوگ تیزی سے مرتد ہو رہے ہیں، یہ عقیدے تمہارا ایمان بچا لیں گے، سو کے کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد سونا ہی ہے۔ ابھی سنو، غور سے سنو، اپنے عقیدوں کو سمجھو، سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو سیکھ لو۔ یہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں ختم نبوت کے اقرار میں۔ ہم کو اقرار کرنا ہے آپ کے آخری نبی ہونے کا اس طور پر کہ کوئی نبی آنے کا امکان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ان کے دور میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی آدمی نے کہا کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بات کرے اور اس سے دلیل پوچھے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ دلیل پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل دے گا تو مان لیں گے۔ 1 کروڑ دلیلیں لے کر کوئی نبی آئے تو بھی ہم کو ہمارے نبی کے بعد نبی نہیں ماننا ہے، سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے۔ وہ نبوت کے ساتھ پہلے آ چکے ہیں، ان کی نبوت ہمارے نبی کی نبوت سے بالکل پہلے والی آخری نبوت ہے۔ حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 برس کے بعد پیدا ہوئے، تقریباً 6.25 صدیاں ان کا دین چلا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق تھا ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے۔ تو ان کی نبوت آ چکی ہے اور وہ اپنی دعوت دے چکے ہیں۔ اللہ نے ایک مصلحت سے ان کو زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی قتل کرنا چاہ رہے تھے،
اللہ نے بچا کے اپنی قدرت سے ان کو اٹھا دیا آسمانوں پر، اور ایک یہودی کو ان کی جیسی شکل کا بنا دیا، اسی کو ان لوگوں نے سولی چڑھا دیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو چڑھا دیا ہے۔ عیسیٰ مسیح تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، وہ آسمان پر چلے گئے، ابھی بھی آسمان میں ہیں، زندہ ہیں۔ یوں سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت میں 2022 سال مکمل ہو کر 23واں سال چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل جب ہی پیدا ہوئے تھے، موت نہیں آئی ان کو موت نہیں آئی ہے ابھی تک، یہ ان کی عمر ہے پوری، جتنا کیلنڈر ہے اتنی ان کی عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ عمر آسمانوں پہ گزر رہی ہے، 35 سال دنیا میں گزرے، باقی آسمانوں پہ گزر رہی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آسمانوں پر گئے تھے تو ان سے بھی ملاقات فرمائی، وہ آئیں گے قیامت کے قریب، نزول فرمائیں، یعنی آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اتر کے آئیں گے اور آ کر دنیا میں رہیں گے، ایک اچھا خاصا عرصہ ان کو ملے گا۔ دوسری مرتبہ جب دنیا میں آئیں گے تو ایک اچھا خاصا وقت اور ان کا باقی ہے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اب کریں گے شادی، شادی نہیں کی تھی تو اولاد نہیں تھی، اب ان کے اولاد بھی ہوگی اب کے آنے کے بعد، اور ان کے ذریعے سے اللہ عیسائیت کا خاتمہ کر دے گا، پوری دنیا میں ختم۔ کہیں صلیب نظر نہیں آئے گی، کراس کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، ان کی ہی قوم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، جب وہ آئیں گے اس شرک کو مٹا کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ دنیا میں کہیں خنزیر کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خنزیر کی تعظیم ان کی قوم کرتی ہے۔ وہ آئیں گے اور اس غلط کام کو ختم کر دیں گے۔ صلیب کی پوجا وہی کر رہے ہیں، وہ آئیں گے صلیب پوری دنیا سے ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور دین محمدی کا پرچم بلند کریں گے اور دین اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں کو، اور سب مسلمانوں کے سربراہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے دنیا کے اندر وہ رہیں گے۔ وہ نبی ہیں، ان کی نبوت ختم نہیں ہو گئی، لیکن ان کی نبوت پہلے گزر چکی ہے، اس کے بعد حضور کی نبوت آئی ہے۔ اب اس نبوت کے بعد نہ پچھلی نبوت واپس آنے والی، نہ نئی نبوت آنے والی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے ضرور، لیکن اپنی نبوت نبی کی حیثیت سے آئیں گے، اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، دعوت محمدی، نبوت محمدیہ کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی تشریف لائیں گے۔ یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا آنے پر ایمان ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے، اس واسطے کہ اتنی حدیثوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ ان کا جھٹلانا ممکن نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، جس کو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ اس میں ساری حدیثیں جمع کر دی، معتبر احادیث 100 سے زائد حدیثیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آنا ہے دوبارہ۔ اس لیے مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں ایک دفعہ اور نزول فرما کر پھر دنیا میں ہی ان کی موت ہوگی، ابھی موت نہیں ہوئی ہے، جب دوبارہ آئیں گے تب ان کی موت بھی ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کو نزول مسیح کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نزول مسیح سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی عمارت کے واسطے زمین ہموار کرنے کو ان سے کچھ ہی پہلے اللہ رب العزت ظہور مہدی فرمائے گا۔ یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بس اتنی قریب میں کہ ابھی مہدی زندہ ہی ہوں گے کہ مسیح نازل ہو جائیں گے، اتنے قریب میں، دونوں کا ایک دوسرے سے اتصال اتنا قریبی ہے۔
ان کی زندگی ہی میں وہ آئیں گے، اور نزول مسیح کے بعد حضرت مہدی وصال فرما جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، لیکن نزول مسیح تک وہ حیات رہیں گے۔ اور جو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور نزول مسیح سے پہلے مر جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دعوے میں جھوٹا تھا، سچا نہیں تھا۔ اگر سچا ہوتا تو اس کے مرنے سے پہلے حضرت مسیح کا نزول ہوتا، ہوا ہی نہیں حضرت مسیح کا نزول، تو وہ جھوٹا ہے۔ زندگی میں اگر دھوکہ بھی ہوا تو ہوا ہوگا کہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی اب آتے ہوں گے حضرت مسیح، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، چلو ایسا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پوری زندگی گزر گئی، نہیں آئے مسیح علیہ السلام، تو مان لینا پڑے گا کہ یہ تو نہیں ہے مہدی۔ اب کوئی بھی ہوگا جب ان کے قریب زمانے میں ہوگا، یہ تو نہیں ہے، بہرحال یہ طے ہے۔ بیسیوں لوگوں نے، بلکہ تاریخ میں سینکڑوں لوگوں نے اپنے کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر مسیح نہیں تشریف لائے ان کی زندگی میں۔ جب مسیح کا نزول نہیں ہوا تو کم سے کم مرنے کے بعد تو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹے تھے، ان کو دھوکہ ہو گیا تھا۔ یہ تو مرنے کے بعد تو معلوم ہو گیا، اب تو آدمی کو مان لینا چاہیے کہ یہ غلط آدمی تھا، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ شیعوں میں بھی بے شمار مہدی آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، سنیوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، شیعوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ نے ایسی علامت رکھ دی ہے کہ فراڈ نہیں چل سکے گا، ایسی علامت اللہ نے رکھ دی، وہ یہ ہے کہ مہدی آئیں گے تو مسیح بھی آئیں گے، دونوں نہیں جمع ہو رہے ہیں، تب پھر دعویٰ غلط۔ اچھا بعض لوگ مہدی کے بغیر ہی مسیح بن گئے ہیں، جیسا یہ شکیل بن حنیف آج کل بہت چرچا چل رہا ہے اس کا، مہاراشٹر میں بیٹھا ہوا ہے بہار کا۔ تو یہ شکیل جو ہے نا اپنے کو مسیح کہتا ہے۔ جتنے لوگوں کو لے جا کر اورنگ آباد کے آگے خلد آباد کے راستے میں پڑے گاؤں ہے، وہ پڑے گاؤں میں یہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری اپنی جگہ بنا دی ہے، کالونی بہت بڑی، سیف محفوظ بالکل۔ اس میں بھی سنا کسی سیلر کے اندر کہیں چھپ کے رہتا ہے۔ مسیح ایسے رہیں گے کیا؟ ساری احادیث پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسیح کھل کے منظر عام پر آئیں گے اور اللہ کے دین کی حمایت کریں گے، اور ہر ایک کی آنکھ کے سامنے ہوں گے، کہیں جا کے سیلر میں نہیں چھپیں گے۔ مگر یہ بیچارہ اللہ ہدایت دے، جب تک زندہ ہے ہدایت کی امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، مر گیا تو چانس ہی ختم۔ ابھی زندہ ہے، جو جا رہے ہیں اس کے پاس بیعت کرنے، وہ مسیح کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، اور آ کے صاحب بول رہے ہیں کہ ہاں ہم عیسیٰ کو دیکھ کے آئے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آئے ہیں، ہم مانتے ہیں 100% وہی عیسیٰ ہے۔ تو یہ گنوار کو کہاں سے معلوم ہوا کہ 100% وہی عیسیٰ ہے؟ حضرت عیسیٰ اتنے حسین ہیں کہ شکیل تو ان کے پیروں کی گرد بھی نہیں بن سکتا۔ اس کی صورت دیکھ لو، پتا چل جائے کہ یہ صورت والا عیسیٰ مسیح ہوگا کیا؟ حضرت مسیح تو بہت حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت پیغمبر ہے اللہ۔ مسیح ابن مریم، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور جتنے دعوے کر رہے ہیں وہ ان کے سب کے باپ موجود ہیں۔ اب مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ ان کی ماں بڑی نیک خاتون تھی، صدیقہ تھی ان کی ماں، لیکن باپ کا ذکر نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ مریم، کنواری مریم سے فرمایا مریم ہم تم کو ایک فرما بردار بیٹا دینے والے ہیں، تو انہوں نے تعجب سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے پوچھا کہ انا یکون لی ولد، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا مجھے۔ ولم یمسسنی بشر، میرے کیسے اولاد ہوگی بھائی؟ اولاد ہونے کے لیے
میاں بیوی کے تعلق قائم ہونا پڑتا ہے. میری تو شادی ہونا بہت دور کی بات ہے. لم یمسسنی بشر، کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، مجھے چھوا تک نہیں. اللہ نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے بغیر باپ کے محض میرے حکم سے ایک بیٹا پیدا کروں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اسے ایک نشانی بنا دوں قیامت تک، اپنی قدرت کی نشانی بنا دوں. تو اللہ رب العزت نے تو مسیح ابن مریم کہلائے جاتے ہیں اس واسطے کہ ابا نہیں ہے. ابا ہوتے تو ابن باپ کا نام ہوتا تھا، باپ نہیں ہے، ماں ہے، اس لیے ابن مریم کہلائے جاتے. تو ابن مریم، اور یہ ہے مریم کا بیٹا نہیں ہے، یہ ماں باپ دونوں بھی ہیں. اس لیے جس کے دونوں ہوں گے ماں باپ، وہ مریم نہیں ہو سکتا، وہ مسیح نہیں ہو سکتا. لہذا اتنی بات نہیں سمجھ کے کتنے مسلمان آئے دن مرتد ہو رہے ہیں. مختلف علاقوں سے ہندوستان کی آئے دن ہر طرف سے خبریں ہیں. ان کے داعی ہیں اور ان کے داعی بالکل متبع سنت ہیں. لنگی باندھتے ہیں، نصف پنڈلی تک کرتا پہنتے ہیں، بڑی سی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، زلفیں ہیں سر میں، صف اول میں نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر، تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، سارے نیک کام کرتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اتنا نیک آدمی جھوٹ بولے گا کیا. لیکن وہی لوگ مرتد ہیں اور لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں. خود مرتد ہیں، دوسروں کو مرتد بنا رہے ہیں. اگر دین نہیں سیکھو گے تو کیسے بچو گے ان لوگوں سے؟ اگر اپنے عقیدوں کا علم نہیں ہوگا تو یہ دھوکے بازوں سے کیسے بچو گے؟ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، پابند ہے سنتوں کا، ہر سنت پہ، اور ہے دھوکے باز. خود بھی اپنا ایمان کھو چکا ہے، دوسروں کا ایمان بھی غارت کر رہا ہے. ایسے داعی بھی ہیں، ایسی داعیات بھی ہیں، یعنی عورتیں بھی، اور ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں، لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں، جو عورتوں پہ محنت کر کے ان کو لے جا کر کے شکیل کو مسیح بتا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرا رہے ہیں. یہ دور فتنوں کا دور ہے. ایمان کی حفاظت آسان کام نہیں. شعور چاہیے، علم چاہیے، بصیرت چاہیے. جس کو بصیرت نہیں ہوگی وہ نہیں بچ سکے گا. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، علم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. اس لیے ہمارا عقیدہ پھسا رہے گا تو ایمان کی حفاظت موت تک ہو جائے بہت مشکل ہے. کبھی بھی کسی طرح ہمارے جیسے ہمارے ساتھ کے بہت سے لوگ بھٹک رہے ہیں، کہیں ہم نہ بھٹک جائیں. اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. دعا اسی لیے میں نے کہا دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو لوگ مسیح بنتے رہتے ہیں، مہدی بنتے رہتے ہیں اور مٹتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کو خاتم النبیین بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو نبی کا دوسرا جنم بننے کا شوق ہوتا ہے، اور آگے بڑھ کے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اپنے کو خدا بھی کہتے ہیں. ایسے بھی ہیں جن کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی، خدائی کا دعویٰ کرتے. تو یہ سب میں نے چند مثالیں ہمارے شہر میں موجود آپ کو اس لیے بتائی تاکہ کسی کے بھی خاتم النبیین ماننے سے دھوکہ نہ کھاؤ. اپنے طور پر خاتم النبیین ماننا کافی نہیں ہے. اس طرح نبی کو خاتم النبیین ماننا جس طرح صحابہ کرام نے خاتم مانا تھا، ویسا ماننا ضروری ہے. صحابہ آپ کو خاتم سمجھتے تھے، کس مطلب میں، کس معنی میں سمجھتے تھے؟ ہم کو بھی ویسا ہی نبی کو خاتم ماننا پڑے گا. اور ان کے بعد کسی کا یہ حق نہیں ہے
کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے دین کہہ کر پیش کرے. یہ حق نبی کا ہوتا ہے. جب نبی نہیں تو کسی کا حق نہیں، قیامت تک کسی کا حق نہیں کہ وہ کچھ کہے اور اس کا نام رکھے یہ دین ہے. اب وہ کچھ کہے اور اس کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے. یہ بولنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ مکار ہے، دھوکے باز ہے، کذاب ہے، دجال ہے. کیونکہ اللہ اب کسی سے نہیں فرماتا، ہمارے نبی کے بعد اب کسی سے نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. ہاں، اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے دلوں میں اچھی باتیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن وہ اچھی باتوں کا کوئی معیار نہیں ہے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. اگر کسی کے دل میں آئی اچھی بات اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوگی، اللہ کی طرف سے جب سمجھی جائے گی جب قرآن حدیث کے مطابق ہو، اور اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو تو شیطان کی طرف سے سمجھی جائے گی، رحمان کی طرف سے نہیں سمجھی. ریجیکٹ کر دیں گے، ٹوٹل 100% ریجیکٹ کر دیں گے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو. وہ خود بھی عمل نہیں کر سکتا اور دوسرے کو بھی دعوت نہیں دے سکتا. اس کے دل میں آئی ہوئی بات یا اس کو کان کو سنائی دی گئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، یہ ہے آخری نبی ماننے کا. صحابہ اس طرح آخری نبی مانتے تھے حضور علیہ السلام کو. کسی کا دعویٰ نہیں قبول، کتاب و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. ہاں، نبی دعویٰ کرے تو نبی کا دعویٰ ہم بنا دلیل کے قبول کریں. نبی کا دعویٰ قبول کر لیں، نبی سے نہیں پوچھتے کیا ثبوت ہے، نبی سے نہیں پوچھتے. نبی کا نبی ہونا ہی ثبوت ہے. اور خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جو داعی ہوگا اسے قرآن حدیث کی دعوت دینا پڑے گا. کتاب و سنت سے ہٹ کے ایک بات بھی بولے گا اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی. وہ بات قرآن میں ہونا چاہیے، وہ بات حدیث میں موجود ہونی چاہیے، اس بات کا وہ مطلب صحابہ نے مانا ہونا چاہیے. اگر صحابہ نے نہیں مانا، تابعین نے نہیں مانا، تبع تابعین نے نہیں مانا، جس کو ہمارے نبی نے خیر القرون کہا ہے، ان 3 زمانوں میں نہیں مانا گیا تو بعد میں نہیں مانا جائے. بعد میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی. اس لیے خاتم النبیین ہونے کو اچھی طرح جانیے. کیا مطلب ہے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا؟ آپ نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت ختم ہو گئی، ڈسکنیکٹ ہو گئی، اور رسالت بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی. انقطعت، کٹ گئی، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا وحی کا. اب وحی آتی ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا سلسلہ. فلا نبی بعدی ولا رسول، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. میں نے جو کہہ دیا وہی آخری پیغام ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی آخری دین ہے. قرآن کی شکل میں کچھ ہے، سنت کی شکل میں کچھ ہے، اور یہی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے انتقال سے چند مہینے پہلے ہی حجۃ الوداع ہوا تھا. آپ نے جو آخری حج فرمایا تھا، اس حج میں تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان عرفات میں جمع ہو گئے تھے. مدینے سے تو 40,000 تقریباً چلے تھے، لیکن ہر طرف سے نبی حج کر رہے ہیں، اس لیے ہر طرف سے مسلمان آنا شروع ہو گئے تھے. سب ملا کر عرفے کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. 90,000 کی روایت ہے، 1 لاکھ کی روایت ہے، 1 لاکھ بھی مان لو. 1 لاکھ ایمان والے جمع تھے نبی کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں نہیں رہوں گا ہمیشہ. اب تک میں خود ڈائریکٹ تم کو سکھاتا رہا، اب میں تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
کتاب اللہ سنت رسول اللہ، اگر تم اس سے چمٹے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے، اس کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ۔ بس یہی دو چیزیں ضمانت ہیں ہدایت کی۔ اس کے بعد کوئی بھی بات لائے کوئی اعتبار نہیں۔ ہر دور میں ہدایت کے لیے کتاب و سنت ضروری ہے، ہر علاقے میں ہدایت کے لیے کتاب و سنت ہی کافی ہے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے ختم نبوت کو ماننے کا یہ مطلب ہے۔ اگر یہ مطلب کے ساتھ خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے ہوشیار رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اگر اسی مفہوم میں مانتا ہے، اسی بیک گراؤنڈ میں مانتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کی نہیں سنی جائے گی، اسی پس منظر میں مانتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں تو اس کا خاتم النبیین کہنا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں، دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بچیوں، دین سیکھو، عقیدے سیکھو، ایمان سیکھو۔ ہر جگہ خطرے منڈلا رہے ہیں، ایمان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں دشمن بن کے، اس لیے ایمانوں کی حفاظت اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنا اپنا ایمان حفاظت سے رکھو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بڑے عارف کامل اور بڑے عالم دین گزرے، بغداد میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان سے اپنے بندوں کی ہدایت کا کام لیا۔ انقلابی شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں تاریخ اسلام کی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ان کے کمالات کا تذکرہ کیا کہ حضرت ماشاءاللہ آپ سے یہ کام ہو رہا ہو، ایسے لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے، اور ایسا نفع ہو رہا اور ایسا نفع ہو رہا۔ سب سن کے فرمایا یہ سب باتیں اپنے پاس رکھو، میں تو خاتمہ بالخیر کا انتظار کر رہا ہوں، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، میں اس کا انتظار میں ہوں۔ اگر عبد القادر اپنی قبر کے گڑھے تک ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو تم جتنی بھی تعریف کرو کم ہے، اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہو گیا تو تمہاری تعریفوں سے میرا کوئی بھلا ہونے والا نہیں، میرا کوئی کام بننے والا نہیں۔ تو ایسے ویسے اولیاء کاملین، عارف کبیر، خاتمے کی، ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے۔ ہم لوگوں کو ایمان کوئی چیز ہی نہیں، نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی کوئی وقت ہی نہیں، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ اس لیے بھائی ایمان سیکھو، خاتم النبیین حضور علیہ السلام کو مانے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حضرت علیہ السلام کے 2 مرد بچے بھی ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن عربی میں بچوں کو رجل نہیں کہتے، بالغ ہو جانے کے بعد اس کو رجل کہتے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ یہ قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا، اور یہی نبی نے بار بار اعلان کیا، لوگوں کو سمجھایا، بتایا، یہی صحابہ نے عقیدہ بنایا، اور یہی عقیدہ آج مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور یہی عقیدے والے ایمان والے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے،
جب آپ اس عقیدے کو سمجھ گئے تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اب ان کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ چونکہ آپ کے بعد نبوت کو مسلمان نہیں مانتے تو کچھ لوگ بڑے چالاک قسم کے ہیں، وہ اپنے کو نبی تو نہیں کہتے لیکن در پردہ نبوت کے دعوے کرتے رہتے، دعویٰ وہی ہوتا ہے لیکن نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ان سے بھی ہم کو چوکنا رہنا ہے، وہ لوگ اپنے کو نبی نہیں بول کر بھی نبوت ہی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے ان سے بھی ہمیں ہوشیار اور چوکنا رکھ کر اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا عقیدہ بچانا کے رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہر دجال کذاب بے حساب آنے والے ہیں اس امت میں، ہر زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہ سب کرتے رہیے اور اس عقیدے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر صحیح معنوں میں اپنے دل میں بٹھا لیجئے تاکہ ہم سچے مسلمانوں میں شمار ہو جائیں۔ تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جب وہی آخری نبی ہے تو دین بھی ان کا ہی ہے اور کسی کے دین کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جو دین انہوں نے دیا ہے وہی لینا ہے، وہی قیامت تک کے واسطے ہے۔ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور کتاب و سنت سے کسی بات کا ثابت ہونا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے قابل علماء ہیں جو کتاب و سنت سے احکام و مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس سے اس کا استنباط کرتے ہیں۔ اس کا خیال دھیان رکھ کر ہمیں اپنے دین پر اپنے علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے صحیح باتوں کو سنتے سمجھتے ہوئے اس پر قائم رہنا چاہیے، اسی پر اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی پوری کی پوری کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جس قدر ممکن ہے اتنا تو کرو، اور جس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اللہ سے استغفار بھی کرتے رہو اور مدد بھی طلب کرتے رہو۔ جو شخص کوشش کرے گا، آج کے زمانے میں بھی دنیا کے ہر ملک میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو کھڑی جوانی میں 100% کتاب و سنت پر زندگی گزار رہے ہیں، پورے عاشق رسول ہیں، کوئی سنت نہیں چھوڑتے، ہر سنت پہ چل رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہم کیا کماتے؟ کئی لاکھ روپے کما رہے ہیں، ڈالروں میں ریالوں میں کما رہے ہیں لاکھوں، اور سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک سنت کے مطابق زندگی گزارتے، کسی سے ڈرتے نہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج بھی ہے تو وہ بن سکتا ہے، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ ہر کوئی بن سکتا ہے، بننے کے ارادے کی ضرورت ہے، بننے کے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل میں قدر نہیں ہے تو ہم کیا بنیں گے؟ ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ فلاں فلم اسٹار کے جیسا دکھوں میں، ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ فلاں کرکٹ اسٹار، اسپورٹ اسٹار کی طرح نظر آؤں۔ ہر عورت کی تمنا یہ ہے کہ فلاں گندی بے حیا عورت کی طرح بنوں، گانے والی، مردوں کے ساتھ رہنے والی، بے حیائی کے کام کرنے والی، ہزاروں مرتبہ منہ کالا کرنے والی، فلمی دنیا کے اندر رہنے والی، بس اس کے جیسے اسٹائل میں رہنا ہے۔ صدیقہ عائشہ جیسی پاک باز، فاطمۃ الزہرا جیسی پاک باز میری بیٹیوں کو نہیں پسند ہے، ان کے جیسے نہیں بننا ہے ہم، خدیجۃ الکبریٰ نہیں بننا ہے ہم، صحابہ کی بیویوں کے جیسے بننا نہیں ہے، نبی کی بیٹیوں کی طرح بننا نہیں ہے، نہیں یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، ہمیں نہیں پسند ہے۔ کون پسند ہے؟ وہ بدکار فاحشہ جو مردوں کے ساتھ سوتی ہے اور فلمی دنیا کے نام پہ ہزاروں مرتبہ بدکاریاں کرتی ہے اور جانوروں کی زندگی گزارتی ہے، ویسے کپڑے، ویسے اسٹائل، ویسے بال، ویسے جوتے، ویسی گھڑی، ویسی چوڑیاں، ویسے زیور، بس یہ چاہیے ہماری بیٹیوں، ہمارے بچوں کو بھی وہی چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی وہی چاہیے۔ اللہ، رسول، صحابہ، اولیاء، بزرگان دین، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ فرید الدین گنج شکر،
سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین، اور کیسے کیسے اللہ والے پرانے اور نئے تاریخ میں موجود ہیں جن کی زندگیاں چمکتی سورج کی طرح ہیں. الٹا بہت سے مسلمان ان لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. یعنی بہت دن پہلے میں سفر میں آیا تھا، بیگم پیٹ میں ایئرپورٹ تھا، وہاں سے صبح کے وقت میں بالکل فجر سے پہلے ایک آٹو والا ملا، تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا. میں کہاں جانا ہے؟ یہاں جانا ہے. ساتھ میں بیٹھ گیا. راستے میں وہ کچھ باتیں کر رہا تھا، تو میرے سے پوچھنے لگا آپ عبد القادر جیلانی کو جانتے؟ تو میں نے کہا کہ کون عبد القادر جیلانی؟ ارے وہی بغداد میں تھا نا، پوری دنیا کو گمراہ کر کے چلے گا. یہ مسلمان ہیں جن کو اپنے علماء تک نہیں معلوم، اپنے اولیاء تک نہیں معلوم. باقاعدہ ایک طبقہ مسلمانوں میں مسلمانوں کو سلف صالحین سے کاٹنے کی جد و جہد کر رہا ہے، ان کو بدنام کر کے، ان کو رسوا کر کے کاٹنے کی. اور ہم کٹ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے کٹے گا برا بندہ بنے گا، نیک بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے بھائی صحیح راستہ اختیار کرو، دین پہ جمو. یہ باتیں اس لیے بار بار دہرانی پڑ رہی ہیں کہ ہم پورے علاقے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بچیوں کی جہالت ان لوگوں کو مرتد بنا رہی ہے، اور بچوں کی جہالت ان لوگوں کو اللہ رسول سے دور کر رہی ہے. نام کو مسلمان ہیں، بس کہ ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان. اسلام نہیں معلوم، ایمان نہیں معلوم، عقیدہ نہیں معلوم، دین نہیں معلوم. اکثر جگہ یہی حالات نظر آ رہے ہیں. خاص طور سے ہمارے جو احباب اور بچے مہاراشٹر سے آئے ہیں، ان کو بھی بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد وہاں کے حکمرانوں نے جو اس وقت مسلم بیٹیوں کے خلاف محاذ کھول کے رکھا ہوا ہے، اس سے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے کیسی سماجی محنتیں کرنی پڑیں گی، اور کس طرح اللہ رسول سے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو واقف کرانا پڑے گا. جہالت دور ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بہکا نہیں سکے گا ان کو. جہالت میں بہک رہے ہیں، جہالت میں بہک رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنی بچیاں ہیں. ایسے صاحب اولاد ہو گئی ایک خاتون، اس کا بھائی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور وہ جا کر کے ہندو بن کے ہندو سے نکاح کر لی، پھر بچے بھی ہو گئے. بہت بیمار ہو گئی، کینسر میں مبتلا ہو گئی. بھائی نے آخری دم تک کوشش کی کہ بھائی کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے مر جائے. ہماری بہن ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، مسلمان کی اولاد ہے، لیکن ناکام رہا، کامیاب نہیں ہوا. پھر اس نے بڑی کوشش کی کہ کم سے کم وہ بھانجوں کو، بچوں کو لا کر کے اب محنت کر کے ان کو تو مسلمان بنا لے کم سے. لیکن بہنوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کسی قیمت پہ نہیں دیا. مجھ سے سنا رہے تھے ایک نوجوان اپنا دکھ، اپنی تکلیف سنا رہے تھے. آخر تک کوشش کی، رو رو کے اس نے فون پہ بتایا کہ بہت بیمار ہے، آخری وقت ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کلمہ تو پڑھ لے کم سے، لیکن نہیں پڑھی. اور یہ بول کے چلی گئی کہ بھائی میں ہندو دھرم کی ہوں، ان لوگوں کو دے دیا جائے، سسرال والوں کو. مری ماں باپ کے گھر میں، لیکن دے دیا گیا واپس ان لوگوں. کیسے کیسے قصے ہو رہے، واقعات ہو رہے. کیا یہ وقت ہے ہم لوگوں کے موج مستی کرنے کا؟ کیا یہ وقت ہے ہم لوگوں کا کھیل تماشوں میں ٹائم گزارنے کا؟ یہ وقت اپنی بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کا وقت ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے سنجیدہ فکریں لے کر جائیے یہاں سے. دوسروں کو چھوڑیے، ہم کسی اور کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اپنے گھر کے بچوں کو مومن بنا کے رکھنا، اپنے گھر کے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا، اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹیوں کی، اس کی سنجیدہ فکریں لے کر جائیے. اور حکمت عملی سے، علماء سے مشورے کر کر کے اپنے گھروں میں دین ایمان کی فکریں کیجیے. ایک فیس
الیکٹرکسٹی کا وہ بارش ہو کے چلا گیا تھا، اب تک نہیں تھا، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے سخت حبس کے ماحول میں آپ بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن اب وہ ہمارے پاس 10 دن ہی ہیں، جو کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے اسی میں رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد بھائی یہ محفل ختم ہو جائے گی، چاند نظر آ جائے گا، تو آپ کدھر ہم کدھر۔ اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو برابر سال بھر رابطہ رکھتے ہیں اپنے دین ایمان کے حوالے سے۔ اکثر وہ ہیں گزشتہ رمضان میں دکھے تو پھر اس رمضان میں دکھے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بھئی آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر ضروری باتیں آپ میں سے جو توجہ سے سن رہے ہیں، اکثر سن رہے ہیں، ان کو بھی سنا دے رہے ہیں۔ جو زبردستی سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ زبردستی کا بھی کان میں پڑا رہے گا، کام ضرور آئے گا انشاءاللہ، نقصان تو نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ کسی آڑے وقت میں آپ کو یہ سنی ہوئی باتیں نفع ہی دیں گی، کام ہی دیں گی۔ اس لیے دین ایمان کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہوشیار رہو، اپنے کو علماء امت سے جوڑے رکھو، علم تھوڑا تھوڑا حاصل کرتے رہو، پوچھ کے سمجھتے رہو، اور پھر کسی بھی شخص کے دعوے کو قبول مت کرو، کسی کے بھی دیے ہوئے لٹریچر کو کسی عالم کو دکھانے سے پہلے مت پڑھو، اور اگر وہ کہیں کہ صحیح نہیں ہے تو مت پڑھو، اگر وہ کہیں صحیح ہے تو پڑھو۔ اس طریقے سے اپنا ایمان بچایا جاتا ہے، ایسے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی بہت ضرورت ہے اس دور میں، اس کی طرف آپ لوگ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ طاق رات تو نہیں ہے جو گزر رہی ہے، 22ویں رات ہے۔ 22ویں رات کو جفت کہتے ہیں، طاق نہیں کہتے۔ طاق اس کو عدد کو کہتے ہیں جس کے 2 برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ 21 کو برابر کرنے گئے تو 1 کو توڑنا پڑتا ہے، 23 کو برابر کرنے گئے تو 1 کو توڑنا پڑتا ہے۔ جس عدد میں 1 کو توڑنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں طاق، اور جس عدد میں 2 برابر حصے ہو سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں جفت۔ شفع بھی کہتے ہیں اس کو، جیسے والشفع والوتر کہا گیا، شفع بھی کہتے ہیں۔ تو 20 کے 2 حصے 10 برابر ہو جاتے ہیں، 22 کے 11 برابر ہو جاتے ہیں، 24 کے 12 برابر ہو جاتے ہیں، لیکن 21 23 25 27 29 کے برابر نہیں ہوتے، کسر آتا ہے۔ جس میں کسر آتا ہے اس کو طاق عدد کہتے ہیں۔ تو آج کی رات 22ویں ہے، یہ طاق رات نہیں ہے، لیکن یہ شب جمعہ ہے۔ جمعہ کل ہے تو یہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ عام راتوں میں، پورے سال کی راتوں میں افضل رات ہوتی ہے۔ جمعہ بہت بڑا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئینہ جیسی کوئی چیز تھی، اور اس کے اوپر ایک باریک نقطہ تھا، ڈاٹ تھا، ایک باریک سیاہ رنگ کا، اب پورا آئینہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یوم الجمعہ ہے، یہ جمعے کا دن ہے، اتنا شاندار پیارا دن ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ کیا ہے؟ تو کہا یہ 1 ساعت ہے، ساعت مستجابہ، ایک مقبول گھڑی ہے پورے جمعے کے اندر، ایک مقبول گھڑی ہے، ایسی ہے کہ ہمارا مانگنا اس گھڑی سے جڑ جائے تو رد نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ہے؟ متعین طور پہ انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا جمعے میں ہے بس۔ تو اب 24 گھنٹے میں کبھی بھی ہوگی۔ جمعے کا دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر کل ختم ہوگا، اور یہ جمعے کی رات ہے جو آج کے افطار سے شروع ہوئی ہے، صبح
فجر کا وقت ہونے تک چلے گی، یہ شب جمعہ ہے، اور کل فجر سے لے کر کے مغرب سے پہلے تک یوم جمعہ ہے۔ جمعہ پورے ہفتے کا سردار ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مقدس بنایا ہے اور اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے کہلوایا تھا کہ دیکھو جمعے کو ایک مبارک دن تلاش کرو، تو ان لوگوں نے ہفتے کا دن تلاش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم سے کہو کہ مبارک دن ڈھونڈ لے۔ ان لوگوں نے مشورہ کر کے اتوار کا دن طے کیا، اور مسلمانوں نے جمعے کا دن طے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ یہودی ہم سے ایک دن آگے چلے گئے اور عیسائی ہم سے 2 دن آگے چلے گئے، اور ہم ہی ٹھیک دن کو پا گئے۔ یہی دن اللہ کے علم میں جمعے کا سید الایام ہے، پورے ہفتے کا سب سے بڑا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اور یہ دن اللہ نے بھی طے کیا، نبی نے بھی طے کیا، مسلمانوں نے بھی طے کیا، سب نے بیک وقت جمعے کو چنا۔ اب بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے اور 2 صحابہ کو لے گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو روز تھوڑے تھوڑے لوگ مدینے میں مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے باغ میں بکرا کاٹ کر مسلمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جتنے لوگ مسلمان بن گئے ہیں بھائی میرے باغ میں دعوت ہے، وہاں آ جاؤ۔ اپنے کھجور کے باغ میں بلا لیا، کھانے کی دعوت دی تاکہ شمار کریں کہ اب تک کتنے مسلمان ہو گئے۔ تو سب جمع ہوئے وہاں پر، کھانا وانا کھا لیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا خالی کھانا کھا کے کیا فائدہ، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں ہم لوگ۔ تو وہاں جمع ہو کر ان لوگوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ وہ جمعے کا دن تھا، ظہر کی نماز دوپہر کے وقت میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعوت ہوئی۔ یہ تو مسلمانوں نے اپنے آپ کر لیا تھا جمعے کے دن یہ کام۔ پھر ان لوگوں میں یہ طے ہوا آئندہ سے ہر جمعے کو ہم لوگ جمع ہو کر اسی طریقے سے اپنا شمار بھی کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے۔ یہ بھی انہی لوگوں نے طے کر لیا اپنی طرف سے۔ پھر حضور علیہ السلام کا خط آیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جمعے کے دن کسی جگہ جوڑ کر جمعے کی نماز پڑھاؤ۔ یہ جو ہوا حضور کو نہیں معلوم تھا، آپ نے اپنی طرف سے حکم بھیجا حضرت جبرائیل کے آ کے دکھا کے جانے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جمعے کی فرضیت قرآن میں نازل فرما دی سورہ جمعہ میں۔ اس طرح اللہ نے بھی اس کو مبارک دن کہا، نبی نے بھی اسی کو مبارک دن کہا، مسلمانوں نے بھی اسی کو مبارک دن سمجھا۔ تو کل جمعے کا دن ہے اور یہ جمعے کی رات ہے۔ گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ یہاں سے اٹھ جانے کے بعد اپنا جو بھی ریفریشمنٹ ناشتہ ہے بہت جلد مختصر وقت میں کر کے آرام کر لیجئے، یا پھر شب جمعہ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے عبادت کیجیے۔ جن لوگوں کے پاس موبائل ہیں وہ موبائل اپنے جیب میں رکھو اور بھول جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پڑھ کے سمجھ جاؤ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی سامنے رکھ کے بھی بھولنا چاہتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ نہیں، کسی دوست سے لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ سامنے دکھتا بھی ہے تو انجان ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ بھول گیا ہے اس کو۔ نہیں، ایسے ہی موبائل کو بھول جائیے، اس کو استعمال مت کیجیے۔ اور اگر پھر نگراں دیکھیں گے تو آپ کو ٹوکیں گے، آپ ٹوکیں گے تو برا لگے گا۔ 1-2 ہیں ان کو ٹوکنا برا لگتا ہے،
اور سدھرتے بھی نہیں، وہی کرتے ہیں جو کرنا ہے، اور ٹوکا جائے تو برا لگتا ہے، شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہمیں تو صبر کا اجر مل رہا ہے، اس لیے ہم نگراں حضرات سے بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، ان کو اس کی سزا ملے گی، تم کو اجر ملے گا۔ اس لیے جس کو اجر ملے گا اس کا کوئی نقصان نہیں، جس کو سزا ملے گی اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے ایسی حرکتیں چھوڑ دینا ہے، مجھے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ آپ کو روکنے والے علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ روک رہے آپ کو۔ میری کیا حیثیت ہے علماء کے سامنے؟ کہنا ماننا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، احترام سے گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ تہذیب بھی مسلمانوں میں نہیں تو پھر کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ یہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا کرو بچوں، اپنے کو بدلو۔ گلی میں، محلوں میں، بستیوں میں دادا گیری کرنے سے اللہ کے پیارے نہیں بنتے۔ اللہ کے پیارے بندہ بننے سے، بندے بن جاؤ بس۔ بندہ بننا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں کہ خدا کے بعد ان سے کوئی بڑا نہیں، لیکن ان کی تعریف بھی اللہ کا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پہلے بندے ہیں پھر رسول ہیں۔ بندہ بننے سے رسول بنایا گیا۔ ہر کمال بندگی کے بعد ملتا ہے۔ اپنے کو عاجز بناؤ، اخلاق والا بناؤ، صحیح اچھی بات کرنے والا، صبر کرنے والا، بڑوں کو برداشت کرنے والا۔ جو لوگ یہاں ٹوکنے روکنے والوں کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، وہ باپ کو کیا برداشت کرتے ہوں گے؟ ماں کو کتنی جھڑکیاں دیتے ہوں گے؟ بڑے بھائی کے ساتھ کیسی بدتمیزی کرتے ہوں گے؟ جو یہاں علماء کی عزت نہیں کر سک رہے، وہ گھر والوں کی کیا کرتے ہوں گے؟ اس لیے اپنے کو بدلو۔ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اپنے کو بدلنا۔ ٹوکنا، ایسی ایسی باتیں ٹوکنا پڑتا ہے۔ ایک نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ میرے سامنے، تو آستین چڑھا کے نماز پڑھ رہا ہے جیسے اللہ میاں سے کشتی لڑنے کے لیے آیا۔ یہ کچھ دھیان میں آتا ہی نہیں۔ ہم ایسے ماحولوں میں رہ رہے ہیں کہ دھیان میں کچھ بھی نہیں آتا۔ بھائی بڑی چیز ہے، اللہ کی بارگاہ کا ادب بہت بڑا ادب ہے، اس لیے اس کا خیال رکھو۔ آج کی رات کی بھی قدر کرو، کل کے دن کی بھی قدر کرو۔ کل دن میں آرام جب تک کا آرام کریں گے، کلاس نہیں ہوگی۔ جو حلقے چلتے ہیں جمعے کے دن نہیں چلیں گے، اس لیے نہیں چلیں گے کہ آپ جمعے کی تیاری کریں۔ پر یہ دھیان میں رکھو کہ جمعے کے لیے نہانے کے لیے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے۔ جمعے کے لیے غسل کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ صرف فرض غسل، نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہی باہر جا کے نہا سکتے ہیں۔ اگر جمعے کے لیے جائیں کہ نہائیں گے تو آپ کا سنت مؤکدہ باطل ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ یہ مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ میرے گھر کی چیز نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا دین ہے۔ اس لیے آپ کو مسئلہ ہم بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں عمل کرنے والے نہیں بھی کر رہے، وہاں جا کے بیٹھ رہے، خالی ٹائم پاس کر رہے بیٹھ کر، تو ان کو اعتکاف سے کیا مطلب ہے؟ بھائی خدا جانے کائے کے لیے آئے ہیں، کیا نیت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اعتکاف والا تو ایک ایک مسئلہ پوچھ کے کرتا ہے۔ اتنے علماء موجود ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ کہیں میرا اعتکاف خراب نہ ہو جائے، اس لیے ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے اوقات گزارتا ہے، ایک ایک کام سے پہلے پوچھتا ہے، مت باہر نکلو، مت باہر نکلو۔ کیا زبردستی ہے بھائی! تو مسئلہ تو ہم بتا دے رہے ہیں، اب آپ جانیں، آپ کا عمل، آپ کی عبادت آپ جانیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی تیاری، وضو بنا کے، یا پیشاب پخانے کو جانا، وضو بنا کے آ کے اپنا کپڑا بدل لینا بس مسجد کے اندر۔ یہی جمعہ معتکف اتنے کر سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ اپنے جسم کو بے چینی محسوس کر رہے ہوں تو آپ ایک ٹب میں پانی منگا لیجئے باہر سے، اس میں اپنا چھوٹا تولیہ بھگا لیجئے اور اسے کچا کر کے اپنے جسم کو پوچھ لیجئے۔ وہ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، اس لیے اپنا جسم پوچھ لیجئے، پوچھ کر کپڑے بدل لیجئے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن غسل کے لیے جائیں گے، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی تیاری کریں گے، تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ سورہ کہف پڑھنا۔
ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا دجال کے فتنوں سے حفاظت کا وسیلہ ہے، اس لیے جمعے کے دن اہتمام سے سورہ کہف پڑھنا چاہیے، سب لوگ پڑھیں، کوئی ناغہ نہ کرے۔ تیسرا کام ہے، چونکہ فرصت میں ہے، مسجد ہی میں ہے، تو صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ زوال کے بعد فوراً جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے فوراً پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھنے میں 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اس نماز سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور بڑی پیاری نماز ہے، اللہ کے نیک بندوں کا معمول ہے۔ اس کا طریقہ اپنے ساتھ جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیجیے، زیادہ مشکل نہیں، آسان طریقہ ہے۔ اس سے نماز پڑھیے، اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک نماز پڑھی جاتی ہے 4 رکعت، 300 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے کیسا کرنا چاہیے، طریقہ پوچھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھنے کی کوشش کریے، جمعے سے پہلے، جمعے کے ظہر کے بعد والا بیان نہیں ہوتا، جمعے کے دن جمعے سے پہلے بیان ہوتا ہے، اس لیے وقت پر مسجد پہنچ جائیں اور جمعے سے پہلے بیان میں شریک ہوں، سورہ کہف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ جلدی بھی پڑھ لے سکتے ہیں، زوال کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تیار ہوتے ہی پڑھ لے سکتے ہیں۔ بس زوال کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ذرا دیکھ لو کہ زوال کے وقت میں پہلے ختم ہو جائے یا بعد میں شروع، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور ہر وقت یہ سمجھ کر کے کہ وہ مقبول گھڑی یہی ہوگی، ذرا دعاؤں کا بھی اہتمام کرو کہ مقبول گھڑی کوئی ہوگی۔ اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں اکثر علماء اس کو کہتے ہیں کہ وہ آخری کے چند منٹ سورج ڈوبنے سے پہلے، وہ ساعت مستجابہ ہے، اس لیے اس وقت بطور خاص دعا کا اہتمام کریں۔ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، جہاں بھی بیٹھیں وقت ہے وہ دعا کا، آخری 2-4 منٹ میں اپنی ضروری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہم لوگوں کے اس بیٹھنے کو، اس تکلیف مجاہدے کو جو پیش آ رہی ہے، ہمیں گرمی کے حوالے سے ہو، راحت کے حوالے سے ہو، اپنے لباس کے حوالے سے ہو، کہ بہت سے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی لیکن مجبوراً مسجد میں بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس کا خیال دھیان رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ ہمارا یہ مجاہدہ ہی ہماری توبہ کے قبول ہونے کا سبب بن جائے گا، ہمارے اللہ کے راضی ہو جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس مجاہدے کو اللہ کے واسطے گوارا کر لو، برداشت کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور ہماری دعاؤں میں ہمارے گھر والوں اور رشتہ داروں کے مصائب و مشکلات کو بھی اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔